جب تلک ہے خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ کی ذات نے نا سارے نبی ایک جیسے نہیں بنائے. تمام نبیاں دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ. اسی طریقے نال جیڑا بندہ پروگرام تے خرچ کرتا ہے اور ایک نہیں خرچ کرتا ہے، دو برابر نہیں ہو سکتے. ایک گل پکی ہے، حق ہے اور سچ. ایک زیادہ کرتا ہے، گھٹ کرتا ہے. یہ اللہ بولے کہ وہ خلوص کس ہے، لیکن دنیا میں بھی حساب ہوتا ہے کہ بندہ کتنا خرچ کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے. ایک پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے توفیق عطا کی تھی کہ اس نبی دی محفل وچ جمع ہو جس کا ذکر خود خدا کرتا ہے، جس کا ذکر خود خدا کرتا ہے. آغا صاحب تواڈے درمیان میں زیادہ دیر حاضر نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہنا تمام لوگاں دا کہ جڑے گرد و نواز ہوں اس عظیم موقع تے ساری زیارت دا بھی سبب بنے نے اور اس عظیم محفل میں شریک ہوئے. پروردگار انہاں دی اس عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اور جنہاں عیسیٰ آیا اس پروگرام ابتدا تو لا کے آج تک جڑے چتال دے سادات اور غیر سادات مومنین اور مومنات اور میرے والد گرامی چودھری فضل حسین صاحب، انہاں تمام دے پروردگار کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار تمام مومنین دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. جنہاں اس عظیم پروگرام میں تعاون کیتا، پروردگار انہاں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. تمام تمام دی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات. ساڈا ایک وصفی ہے کہ اسی ٹائم دے پابند ہوتے ہیں. اساں یہ نہیں دیکھنا مجمع کتنا ہے. آغا صاحب 8 بجے کا ٹائم ہے، آغا صاحب 8 تو لگ کے 9 بجے تک خطاب کرن دے. انہاں تو بعد جناب مولانا اسعد حسین ترابی صاحب خطاب کرن دے. بابا دے بلند صلوات. بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة على آلہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي مكي مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبين
جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات بشيخ الله پروردگار نے توفیق دی کہ مرتبہ پھر اس مبارک مقام پر آپ مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. پروردگار اس مبارک شب میں اور ان مبارک لمحات میں یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو طول عمر سے سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. اور آج کی اس مقدس اور نورانی محفل میں جو مومن اپنے دل میں کوئی حاجت یا دعا لے کے آیا پروردگار اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما, ہر دعا کو مستجاب فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے. میرے عزیزو, قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں جن میں سے 70 صورتوں کے اندر اللہ نے کوئی قسم نہیں اٹھائی. باقی 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی. کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ عصر. بعض صورتوں کے شروع میں 2 قسمیں جیسے سورہ ضحیٰ. کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی جیسے سورہ العادیات. کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارک 3. کچھ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارک فجر. اور سورہ فجر کے بعد صرف ایک مقام ہے جہاں اللہ نے 5 سے زیادہ قسمیں اٹھائیں. پھر پورے قرآن مجید میں اس سے زیادہ قسمیں کسی دوسرے مقام پر نہیں اٹھائی گئی. اور یہ سورہ مبارک شمس ہے جس میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں. یعنی کل 15 آیتیں سورہ شمس کی اور 15 میں سے پہلی 7 آیتوں میں حق تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائیں. اور سب سے پہلے سورج کی قسم اٹھائی. فرمایا والشمس وضحاها, مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم. والقمر اذا تلاها, اور مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. والنہار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم جب دن پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. واللیل اذا یغشاها, اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی. واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها,
انسان کی قسم اور اس کے حسن سلطنت کی قسم، اس کی عمدہ اور حسین بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور مجھے زمین کے بچھائے جانے کی قسم۔ اور پھر 7ویں آیت میں اللہ نے 10ویں اور 11ویں قسم اٹھائی اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے نفس انسانی کی قسم، روح انسانی کی قسم اور اس کے توازن، اعتدال اور تسلیہ کی قسم۔ اس کے بعد 8ویں آیت میں اللہ نے آخری قسم کی وضاحت فرمائی اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں فجور کو بھی رکھا اور تقوی کو بھی رکھا، دونوں کو الہام کیا۔ اور پھر اللہ نے وہ بات کہی جس ایک بات کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، یہ 11 قسمیں صرف اس ایک بات کے لیے۔ کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر لیا۔ انسان کی کامیابی کو پروردگار نے اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد جو بیان کیا، کون ہے کامیاب؟ جس نے خود کو پاک کیا، جس نے خود کا تزکیہ کیا، من زکاہا۔ اور پہلی قسم کون سی ہے؟ سورج کی۔ آئیں مل کے یہ سوچتے ہیں ان مبارک لمحات میں کہ اس سورج کا انسان کے نفس کی طہارت سے، انسان کے نفس کی پاکی سے اور تزکیہ نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ نعوذ باللہ، کیا خدا بے رب گفتگو کر رہا ہے؟ سورج کا کیا تعلق ہے کہ نفس انسانی کے تزکیہ کی بات اور خدا سورج کی قسم اٹھائے؟ درحال کہ قرآن میں ربط اندر ربط، ہر بات میں، ہر لفظ میں دقیق رابط ہے۔ میں نے کبھی اس موضوع کو بیان کیا کہ اعجاز عدد یہ قرآن کے ہے، آپ کے یہاں بھی میں نے اشارے کیے۔ پھر سورج سے مراد کیا ہے؟ اگر سورج سے مراد یہی سورج ہے تو پھر اس سورج کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا یہ سورج انسان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے؟ نفسوں کا تزکیہ اور پھر شمس اور سورج کی بات، یہ دو باتیں بتا رہی ہیں کہ یہاں سورج سے مراد کوئی اور ہے۔ کون سا سورج ہے جو انسان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ناپاک نفسوں کو پاک کرتا ہے، انہیں طاہر و طیب بناتا ہے، انہیں پاک بناتا ہے؟ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو سورہ جمعہ میں پروردگار نے انسانی نفوس کے تزکیہ کی بات کی تو ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ سورج سے مراد کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ هو الذی، وہ ہے کہ جس نے بعث مبعوث کیا فی الامیین،
امینا، امیین میں رسولا، رسول کو کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان امیین پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، سورہ شمس میں پروردگار تزکیہ کی بات کر رہا ہے۔ کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور یہاں جب اپنے رسول کی بات کر رہا ہے تو کیا فرما رہا ہے؟ رسول پہلا کام کیا کرتا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کس کے لیے؟ امیین کے لیے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب کچھ روشن ہوا کہ سورت سے مراد کیا ہے، اور اگر اب بھی روشن نہ ہوا ہو تو سنیں اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب قرینی نے جو روایت چھٹے امام سے بیان کی، امام صادق فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ شمس میں سورت سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والشمس وضحاہا، یعنی مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، وضحاہا، اور مجھے ذات مصطفیٰ کے نور کی تجلی کی قسم۔ اچھا، نور ظاہر ہوتا ہے تو اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، بس مشکل باتیں چھوڑیں، بہت قریب آ کے بات ہے۔ آپ نے کبھی فوارے کو دیکھا ہے؟ فوارہ جب پانی اس کے اندر بھر جاتا ہے پھر وہ رفتہ رفتہ باہر کو نکلتا ہے، یہ پانی نکلنے کی کیفیت کو دیکھیے تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ یہ جمال کسے کہتے ہیں؟ جسے سورہ شمس کی دوسری قسم میں پروردگار بیان کر رہا ہے کہ جب دن پوری طرح سے متجلی ہوتا ہے، اس سے پہلے وضحا، وقت ضحا، یہ ضحا کون سا وقت ہے؟ ایک وقت طلوع ہے، ایک وقت غروب ہے، ایک وقت زوال ہے۔ پروردگار نے نہ وقت طلوع کی قسم اٹھائی، نہ وقت غروب کی، نہ وقت زوال کی، اس لیے کہ طلوع کے وقت سورج کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے تدریجاً، اور غروب کے وقت سورج کی روشنی سمٹ رہی ہوتی ہے، اور زوال کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی میں کمی کا آغاز ہوتا ہے، وقت زوال سے کچھ پہلے، یہ ہے وقت ضحا، جب سورج کی روشنی پوری طرح سفید زمین کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور پوری زمین پوری طرح سے روشن ہو جاتی ہے، جب سورج کی روشنی اور سورج کا نور سفید زمین کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، یہ وقت ضحا ہے، یعنی جب سورج کا کمال پوری طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر بات پہنچی ہو تو میں شیخ سعدی کے اسی شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جو ختمی مرتبت کی بارگاہ میں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کیا کہا؟ یا صاحب الجمال، مجھے لگتا ہے شیخ سعدی سورہ مبارکہ شمس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اے صاحب جمال، یہ جمال کیا ہے؟ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ شمس میں پروردگار جمال مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے کہا کہ آپ فوارے کی اس تشبیہ کو ذرا ذہن میں لائیں۔ جب فوارے سے پانی باہر پھوٹ کے نکل رہا ہوتا ہے، یہ نکلنے کی کیفیت، جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال کہتے ہیں جب انسانی کمالات اپنی انتہائی حد کو چھوتے اور اپنی انتہائی حد تک پہنچنے کے بعد جب ظاہر ہونے لگتے ہیں تو کمالات کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اور اس کائنات میں ہم جس کا مرضی نام رکھتے ہیں
لیکن صاحب جمال کون ہے؟ شیخ سعدی کو بس ایک ہستی نظر آئی، کون؟ محمد مصطفیٰ۔ اس لیے کہا یا صاحب الجمال، اے صاحب جمال، یعنی اے وہ ذات کہ جس ذات میں ساری فضیلتیں اور سارے کمالات اپنی انتہائی حد پر پہنچنے کے بعد ظاہر ہوئے، اور انسان فطری اعتبار سے کمال کا عاشق ہے۔ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے، عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، اور جو کمال کے بغیر کسی کو محبت ہو جائے وہ صرف سے محبت نہیں ہے، نہ اس میں دوام ہے، نہ اس میں تسلسل ہے، نہ اس میں پائیداری ہے۔ جو محبت ظاہر سے شروع ہوتی ہے وہ ظاہر پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن عشق کو فنا نہیں ہے، عشق ابدی ہے، عشق سرمدی ہے، عشق لازوال ہے، عشق لافانی ہے، عشق ہمگیر ہے، عشق یونیورسل ہے، عشق ناتمام ہے، اور عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، اور جو کمال سے نہ ہو وہ صرف عشق نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے دوست ہیں کینیڈا میں ہوتے عالم دین، وہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک لڑکی لڑکا آئے، وہ لڑکی میرے دوست کی بیٹی تھی، اس کے بعد کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آئی ایک جوان کے ساتھ، وہ کہا مولانا صاحب آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجیے۔ تو میں نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہو اس جوان کے ساتھ؟ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کس بنیاد پہ کیا، کیا دیکھا تم نے؟ تو اس نے کہا مولانا اس جوان کی اسمائل بہت خوبصورت ہے، جب یہ مسکراتے ہیں اس کے دانت بہت اچھی لگتے ہیں مجھے۔ خیر ان کی خواہش تھی میں نکاح پڑھا دی، اور پھر وہ بتاتے کہ ابھی ایک ہفتہ مکمل نہیں ہوا اور وہ دونوں جوان لڑکا اور لڑکی دوبارہ میرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ مولانا آپ ہمارا سیدھے طلاق جاری کریں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کیوں طلاق لینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا کہ مولانا اس کے دانتوں سے اسمیل آتی ہے، ڈپریشن کرتا ہے، یہ محبت ہے جو دانتوں سے شروع ہوئی دانتوں پہ ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ صرف سے محبت نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے، یہ ظاہری جس کو زوال ہے، یہ خدوخار دیکھیں جو کسی کا فریفتہ ہوتا ہے بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ میں اقبال کا شعر بھی پڑھ سکتا تھا، میں نے بالقصد نہیں پڑھا۔ اقبال کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا لاتا ہے، لیکن مجھے اس شعر میں بہت کمی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ 3 نبیوں کے کمالات کی طرف اشارہ کیا اقبال نے۔ حسن یوسف 1، دم عیسیٰ 2، ید بیضا جناب موسیٰ کا معجزہ 3، اور پھر خلاصہ کیا اور کہا کہ انچے خوبا ہمیں دارن، وہ خوبیاں جو 1,24,000 نبیوں میں ہیں، تو تنہا دارن، وہ سب کی سب ایک ساتھ آپ میں، لیکن میں سمجھتا ہوں اقبال سے حق کے نعت ادا نہیں ہوگا اور ختمی مرتبت کی فضیلت بیان نہ کر سکے، اس لیے کہ اگر 1,24,000 نبیوں کی ساری خوبیاں اور کمالات ہم ایک پرڑے میں رکھیں اور دوسرے پرڑے میں ختمی مرتبت کے کمالات کو رکھیں تو کیا یہ برابری کی منزل میں؟ نہ، نسبت نہیں ہے۔ پیغمبر یہ سب بھی اپنے وجود میں رکھتے ہیں اور اس سے مازاد بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ ختمی مرتبت کی نسبت ممکن نہیں ہے۔ حسن یوسف کا، حسن مصطفیٰ کا، عشق یوسف کا، عشق مصطفیٰ کا۔ یوسف کا حسن تھا جسے دیکھ کر زلیخا اسیر ہوئی اور یوسف کے عشق میں مبتلا ہوئی، اور پھر جب خواتین نے تانا زنی کی، اس نے سب کو بلایا، اکابرین نے مصر کی ازواج کو، بیویوں کو بلایا اور سب کو اکٹھا کیا، اور جب سب اکٹھی ہو گئی سب کے ہاتھوں میں پھل دی اور بیچ میں سے یوسف کو گزارا۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ
یہ حسن یوسف کی حد انتہا ہے، اور یہ عشق یوسف کی حد انتہا ہے. کیا آج یوسف کے انگلیاں کاٹ رہا ہے؟ نہ، بات ہوئی، ختم ہو گئی، تمام. تو مصطفیٰ کون ہے؟ وہ حسن یوسف تھا، یہ حسن مصطفیٰ ہے. وہ عشق یوسف تھا، یہ عشق مصطفیٰ ہے. یوسف کے لیے ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، بات ختم ہو گئی. یہ محمد مصطفیٰ ہے جو ظاہری طور پر اپنے عاشقوں اور اپنے محبوں کے درمیان موجود نہیں ہے. ہمارے درمیان سے پردہ کیے ہوئے 1400 سال گزر گئے. اس کے باوجود حسن مصطفیٰ کا عالم یہ کہ آپ کے عاشق اتنے جذب ہیں آپ کے حسن میں، اور عشق کا مرحلہ یہ، منزل یہ کہ آپ کے نام پر اپنی انگلیاں نہیں، اپنے سر کٹوانا باعث فخر سمجھتے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ ہے. یہ جمال مصطفیٰ ہے، لیکن یہ جمال ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جو میں نے ظاہر کی مثال دی. نا، ظاہر میں تمام نہیں ہے. جو محبت ظاہر سے شروع ہوتی ہے وہ ظاہر پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. عشق مصطفیٰ کے دوام اور تسلسل کا راز کیا ہے؟ کیوں عشق مصطفیٰ ابدی ہے؟ اس لیے کہ عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، اور کمالات کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. اور یہ جمال صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے قابل رؤیت ہے. یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے. اگر کوئی کمال مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہ بات پیچیدہ ہے اور کیوں کر رہا ہوں ابھی عرض کروں. جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے. حسن یوسف انہی آنکھوں سے مشاہدہ ہوا تھا، لیکن کمال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ وہ حیطۂ دین سے خارج ہے اور حیطۂ بصر سے مابرا ہے. اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ایک جملہ ہے ناجو البلاغہ جو شاگرد مصطفیٰ باب مدینۃ العلم علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، فرماتے کہ 5 لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں، اور 5 لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں. انسانی معاشرے کو علی نے یہ جملہ کہہ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کچھ وہ ہیں جو ہر چیز کو انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہر چیز کو عقل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو سمجھنا چاہیے کہ ان آنکھوں سے ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں. جواہر آنکھ سے قابل رؤیت نہیں ہے، اور جواہر سے یہ کائنات کٹی ہوئی ہے، لیکن ہم جوہر کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. صرف مادیات میں سے صرف آراز میں سے فلسفی اعتبار سے صرف کم اور کیف میں سے صرف رنگ اور روشنی، اور رنگ اور روشنی کا صرف اتنا حصہ جو حواس خمسہ کی رینج میں آ جائے، یہ ہمارے لیے مجہول سے معلوم بن جائے گا. تو ان آنکھوں سے صرف اتنا دیکھا جا سکتا ہے. عرب کو کیوں دھوکا ہوا؟ اہل عرب بدو، اہل حجاز، اہل مکہ، قرآن بیان فرما رہا ہے جب پیغمبر کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسا رسول ہے، یمشی فی الاسواق، یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بولتا ہے، ہماری طرح گفتگو کرتا ہے. اس کی زندگی، پہناوا، سب کچھ ہم جیسا. کیوں دھوکا ہوا اسے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے. اور پیغمبر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ذی مراتب ہستی ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا. اور کسی ذی مراتب ہستی کو ترک کرنا یہ مشکل کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک باطن بھی ہوتا ہے، ملک بھی ہے، ایک ملکوت بھی ہے. اس کا ایک ظاہر
اس میں ایک شہود ہے. تو ختمی متوازی مراتب شخصیت اور آقا کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، ظاہر نظر آئے. اگر تو کمال مصطفیٰ کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اور جمال مصطفیٰ کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو جمال مصطفیٰ صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے قابل رؤیت ہے. عقل دیکھے گی، کمال کو درک کرے گی اور دل اس کمال کا عاشق ہو جائے گا. پھر یہ عشق ابدی بن جائے گا، یہ عشق سرمدی بن جائے گا، یہ عشق لازوال بن جائے گا، یہ عشق آفاقی بن جائے گا، یہ عشق یونیورسل بن جائے گا، ہمگیر بن جائے گا، لافانی بن جائے گا. پھر یہ عشق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. پھر یہ زلفوں سے نکل کر، کمبل سے نکل کر، کملی سے نکل کر، ساحر سے نکل کر کمالات مصطفیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے. پھر یہ عشق لازوال بنتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی فرما رہے ہیں یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، کیونکہ صاحب جمال ہے اس لیے سید البشر ہے، اس لیے ہر بشر کے سردار ہے محمد مصطفیٰ. اور جمال مصطفیٰ کی کس کے ساتھ تشبیہ کی؟ دیکھیں آپ بزرگ بیٹھے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے افراد شادی شدہ ہیں، بلکہ اکثر شادی شدہ ہیں، گھروں میں بچے موجود ہیں، بیٹے ہیں، کچھ ایسے دادا جن کے گھروں میں پوتے موجود ہیں، آپ میں سے کچھ نانا ہیں جن کے نواسے موجود ہیں. اگر آپ میں سے کوئی نانا اپنے نواسے کو اٹھائے اور نواسا بہت اچھا لگے تو وہ اپنے نواسے کے صورت کی، چہرے کی تشبیہ کس سے دیتا ہے؟ چاند سے. دادا ہے، پوتے کی صورت کی تشبیہ کس سے دیتا ہے؟ چاند سے. اور شیخ سعدی نے ختمی مرتبت کو کیا کہا؟ صاحب جمال. تو اب آپ کے جمال کی تشبیہ کس سے دے؟ اس لیے کہ ہم جس سے تشبیہ دیتے ہیں چاند، یہ چاند تو ختمی مرتبت کے راستے میں گرد راہ بن کر رہ گیا، نہیں بنا گرد راہ. ختمی مرتبت نے کیوں بلایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنے پاس معراج پر، اور بلایا تو پھر قرآن میں کیوں ذکر فرمایا؟ یہ خدا اور مصطفیٰ کی پرسنل بات ہے، آپس کی بات ہے. بلایا گئے، کیا باتیں ہوئی، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ قرآن میں ہمارے لیے ذکر کیا اس لیے کہ پروردگار انسانوں کے مزاج کی سرکشی کو جانتا ہے کہ جیسے اس انسان کو تھوڑی سی کامیابی مل جائے تو یہ اترانے لگ جاتا ہے. ویسے کچھ نہیں کہتا، لیکن جب کوئی MLA بن جائے، MPA بن جائے، چیف منسٹر بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، کچھ دنیاوی دولت آ جائے، اختیار آ جائے، عہدہ آ جائے، اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، فخر و مباحت کرتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی جو آج تک انسان کو مل چکی ہے وہ یہ انسان چاند پہ پہنچا ہے. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں انسان چاند پہ گیا ہے، آگے چلا جائے، مریخ، مشتری، زحل، عطارد کہیں جائے. تو وہ انسان جو چاند پر گیا اور وہ جو ابھی زمین پر بیٹھا ہے، ممکن ہے جانے والا سوچے، یہ جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ سوچے، تو کہے ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ نبی تھے، نبیوں کے امام تھے، رسولوں کے سردار تھے، بہت باکمال تھے، لیکن چاند پر تو نہیں گئے، مریخ پر تو نہیں جا سکے، مشتری، زحل، عطارد پر تو نہیں جا سکے. کیوں؟ پروردگار نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عرش پر بلایا، اور کیوں بلانے کے بعد پھر قرآن میں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی بلندی تک جا پہنچے، کسی بھی ستارے یا سیارے تک جا پہنچے، کہیں پر پہنچ کر اترائے نہیں، غرور نہ کرے، تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. جہاں پہنچے اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ سارے راستے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے روندے ہوئے ہیں، ان سب سے گزر کر میرا مصطفیٰ مجھ تک آیا ہے. تو وہ چاند جو محمد مصطفیٰ کے لیے گرد راہ بن کے رہ گیا، اس
اس لیے شیخ سعدی نے کیا کہا جب جمال مصطفیٰ کو بیان کیا تو پھر کس سے تشبیہ دی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر. چاند کے ساتھ تشبیہ دینا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں بے ادبی تھی. اس لیے کیا کہا کہ من وجہک المنیر، تیرے نور عطا کرنے والے چہرے نے لقد نور القمر، چاند کو ضیاء عطا کر دی، چاند کو روشنی دے دی. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن نہیں کہ کوئی بھی انسان تیری ثنا کا حق ادا کر سکے. اس لیے کہہ رہے ہیں شیخ سعدی بارس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر خدا کی بات کوئی ہے تو بس مصطفیٰ ہے. کوئی بھی انسان مقام مصطفیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ لامحدود ہے اور ذہن بشر، عقل بشر، شعور بشر محدود ہے. اور اگر مصطفیٰ ذہن انسان میں آ جائے، بشر کی سمجھ میں آ جائے، پھر وہ مصطفیٰ نہیں ہے. اس لیے کہ کبھی بھی ایک لامحدود ذات محدود ذہن میں سما نہیں سکتی ہے. تو کون حمد کرے، کون آپ کی نعت بیان کرے، کون توصیف کرے، کون تعریف کرے، کون تمجید کرے. خدا نے یہ کام کسی انسان کے سپرد نہیں کیا، بلکہ خود پروردگار نے اپنے مصطفیٰ کی توصیف میں قرآن کو اتارا. اور یہ قرآن تعارف ہے ذات مصطفیٰ کا. یعنی جب نسخہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اس کے نسخے دو ہیں. علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، اور جب پیکر میں ڈھلا تو محمد مصطفیٰ بن گئے. اگر محمد مصطفیٰ کتابوں میں آتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں آ جائے تو نام مصطفیٰ ہوگا. اسی لیے مرحوم افسر عباس زیدی نے ایک خوبصورت قطعہ تحریر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، کھولتے ہیں قرآن، اپنے سامنے رکھتے ہیں. اب ذرا سے چشم تخیل کو لے کے چلیں کہ جب خود وہ ذات جس پر قرآن اترا ختمی مرتبہ جب قرآن پڑھتے ہوتے تو کیا کیفیت ہوگی. اس کیفیت کو مرحوم افسر عباس زیدی نے بیان کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا. اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. تشریف فرما ہے، کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے نام پر اور آقا کے نام پر، آقا کی محبت میں سڑکوں پہ ہیں لوگ، وہ کچھ مارے جا رہے ہیں، کچھ مارنے والے ہیں. یہ راز کیا ہے؟ کسے صحیح ہے کسے غلط ہے؟ تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ خدمت میں جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، عشق ہمیشہ استفان سے ہوتا ہے. تو لازم ہے کہ ہم ختمی مرتبہ کی زلفوں سے، کمبل سے اور کمبلی سے ذرا آگے بڑھیں اور اخلاق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ بیان کریں. جو حقیقی جمال ہے آقا. دیکھیے قبلہ فدا حسین صاحب نے بہت خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور آپ سب ان کے ساتھ شامل منتظمین واقعی اس مسجد میں آنے کی خوشی ہوئی. جو نظم و ضبط ہے اور جو صفائی اور اہتمام اور احترام اور ایک روحانیت، یہ خلوص اور آپ سب کی محنتوں کا نتیجہ.
تنظیم آئی ہوئی ہے، اہل سنت بھی ساتھ ہیں۔ پروردگار اہل سنت ہم سب سے بڑے اہل سنت تو میں خود کو مانتا ہوں، اور آیت اللہ رضوان آقا سیستانی فرماتے کہ برادران اہل تسنن ہمارا نفس ہماری جان، اور خدا ایسا نہیں کہ یہ نفس جس مسند پہ بیٹھے ہیں جس ممبر پہ بیٹھے ہیں ممکن نہیں کہ ذرہ برابر ہوگا نہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا لوگ ہے، خود جس شخصیت کے نمائندے ان کی بہت خدمات ہے۔ میں ان کی کتاب کو 2 مرتبہ دیکھا کہ پاکستان میں تفرقہ بازی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، وہ آگے جو انہوں نے منشور دیا وہ اللہ کے ساتھ تاثیر ہے، تھوڑا اس پہ غور کریں۔ تو میں بھی یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آقا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ میلاد کا حسین اہتمام کیا آپ نے، اپنے گھروں میں بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک بھی کاٹتے ہیں، لیکن کیا صرف کیک کاٹتے ہیں اور پھر ان بچوں کو رخصت کر دیتے ہیں؟ نہ کچھ تحفہ بھی پیش کرتے ہیں، ہمت دے کے کوئی بڑا خالی ہاتھ بچے کے سامنے چلا جائے۔ تو آقا کا جو میلاد منانے کے لیے سب جمع ہوئے تو خالی ہاتھ آقا کی بارگاہ میں پیش ہونا یہ بے ادبی ہے، کچھ پیش ہونا چاہیے۔ تو کیا پیش کرے؟ یہ کائنات جن کی جوتیوں کے صدقے وجود میں آئے، جو خود لولا کلمہ خلقت الافلاق کے مصداق ہیں، تو کائنات کی کون سی چیز اس لائق ہے کہ جسے بارگاہ ختمی مرتبہ پیش کیا جا سکے؟ کچھ چیز جچتی نظر نہیں آتی، تو بہتر نہیں کہ خود آقا سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ آپ کی یہ عشاق شمع رسالت کے پروانے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے محب اور عاشق، یہ میلاد کی شب میں وہی ہدیہ آپ کی خدمت پیش کر دیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو میں 2 سے 3 باتیں جتنا وقت بچا ہے آقا کی پسند آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو آقا سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آقا ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل اپنی امت کو باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ برادران اہل تسنن کی نمائندگی موجود ہے، وہ بھی تائید فرمائیں گے۔ میں سنی شیعہ کتابوں کو دیکھ کر عبادت کروں، میں نے ان سیاہ ستہ کا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سب کا دورہ ہے، ان کو بھی پڑھا ہے، کافی استفسار اللہ الفقی۔ میں اور میری زیادہ جو رفاقت و برادران اہل تسنن کے علماء اور کی کتابوں میں نگاہ رکھتے ہوئے اثر، اور جتنی بھی اب روایتیں بیان کروں گا فریقین کی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اثر۔ آقا ختمی مرتبہ مسجد نبی میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک گروہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے، علمی مسائل پر بحث کر رہا ہے۔ دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح ہے صحیح بخاری کی یہ واقعہ ذکر کیا، یہ حدیث بیان کی۔ علامہ نے لکھا ادھر ہماری کتب موجود ہے، پیغمبر داخل ہوئے، تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھے کام میں مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ اتنی اہمیت ہے ختمی مرتبہ کی نگاہ میں علم کی، فرماتے کہ عالم کی صحبت میں ایک گھڑی کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب میں 20 واقعات سے گریز کرتے ہوئے اگلی منزل کی طرف آپ کو لے کے بڑھوں۔ پہلی بات، آقا ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، آقا ختمی مرتبہ ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور عجیب حدیث عرض کر رہا ہوں لیکن پوری ذمہ داری سے، فریقین کی کتاب موجود ہے، فرماتے ہیں خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے۔ علم کتابیں زیادہ پڑھ لیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معانی، بیان، فقہ، اصول، رجال، باقی کتب پڑھ لیں، عقل کم ہے۔ فرمایا خدا نہ کرے کسی کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، ایسا انسان
انسان سوسائٹی میں پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. علم ہے، کیا عقل بھی اسی درجے میں ہے؟ عقل کیسے بڑھتی ہے؟ عقل تفکر سے بڑھتی ہے، تدبر، تعقل، غور و فکر. خود قرآن فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تار ہے؟ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی بات سے افضل ہے. ہمارے قرآن پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور لوگوں کو کھول کر خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. جیسے ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم 3 مرتبہ قرآن ختم کریں، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. اور مسلمان لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ قرآن پڑھ. سنیں آقا کیا فرماتے ہیں رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر ایک اوپر لعنت کرتا ہے کہ قرآن پڑھنا چاہے اس میں تدبر نہ کیا جائے. مدینے کے آخری سالوں میں مسلمان تیزی سے افراد مسلمان ہو گئے تھے. تو ایک جواب آیا آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا میں آپ کے اخلاق سے اور آپ کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں اسلام کی تعلیمات سے بے خبر. آپ نے تعلیم دیجیے، اسلام کے معارف سکھائیے. چونکہ تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسی بہتر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک خصوصی طور پہ بات دے، بلکہ سینئر صحابہ کرام کی صحبت کرتے تھے، وہ پڑھا. تو اس نو مسلم جوان کو سپورٹ کیا اپنے عزیز صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا کہ آپ نے دین پڑھائے. اور 3-4 دن گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ نے عبداللہ کے ساتھ سامنا ہوا، پوچھا عبداللہ سنائے کہ آپ کا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا. وہ تو چلا گیا. کیوں؟ وہ تو بہت شوق سے آیا تھا، پھر کیوں چلا گیا؟ کیا ہوا؟ کہ وہ پہلے دن جب میرے پاس آئے تو میں نے سوچا کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا جو میرے حافظے میں ہے، تو اس میں سے میں نے ایک آیت منتخب کی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو انسان ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر اسی دنیا میں دیکھے گا، اور جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا ثمرہ اور نتیجہ اسی دنیا میں دیکھے گا. تو یہ آیت میں نے پڑھائی اور جو جانتا تھا اس سے متعلق بتایا. اور دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا پچھلا سبق سنائے تاکہ آگے بڑھوں. تو اس نے کہا پچھلا سن لے، لیکن میں نے آگے نہیں پڑھا. میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہ کل میں آپ سے پڑھ کے گیا یہ آیا اور رات بھر اس میں تدبر کرتا سوچتا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں. پیغمبر نے یہ سنا، آنکھیں نم ہو گئی. فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اس جوان نے صحیح کہا، ایسا ہی. ضروری نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے دھڑا دھڑ پڑھتے چلے جائیں اور تدبر نہ کریں. نہ، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا، ختمی مرتبہ یہ نہیں چاہتا کہ آنکھیں بند کر کے پورا قرآن پڑھ لیں اور وہیں پہ کھڑے ہو جہاں پہلے کھڑے تھے. نہ، پیغمبر یہ چاہتے کہ ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی. 2 باتیں ہم نے دیکھی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، چند لمحے باقی ہیں، میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کر دوں گا. آقا ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات، ختمی مرتبہ ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات، ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. سونے کی حدیث، ذمہ دار افراد کی موجودگی میں حدیث آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور عجیب حدیث کنز الاموال کی آخری جلدوں میں حدیث میں نے مشاہدہ کی، باقی کتابوں میں بھی ہے. آقا فرماتے کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان پر ترجیح دیتا ہوں. کافر ہے، اخلاق اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھو. مسلمان ہے، بد اخلاق ہے،
مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ اسلام اگرچہ دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت، دین آگاہی اور دین شعور ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، اور اس محفل میں مسجد نبوی کے سن میں ایک عرب بدو آیا، اور اس نے آ کر ختمی مرتبہ کے سامنے دارالسلام کی کتاب چھپی ہے مجاہد ملک صاحب کی، اس میں بھی میری روایت لکھی، شیعہ کتاب موجود ہے، لکھا ہے کہ وہ عرب بدو آیا اور اس نے خود کو پیغمبر اکرام اسلام کے سامنے نیم بریاں کیا اور سینے مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ اب مسجد میں تو آپ کے سامنے تھوک دے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، ہاتھ نہ اٹھائے کم سے کم پکڑ کے باہر نکالے، لیکن اتنی بڑی گستاخی اور جسارت کی، صحابہ کرام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، آوازیں بلند ہوئی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر۔ فرمایا نا تم خاموش ہو، اس کا جواب میں خود دوں گا۔ پھر اٹھے آ کر فرمایا ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ بھر کے لاؤ۔ ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ بھر کے لائے، ختمی مرتبہ نے وہ کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے پاک کیا، اور وہ عرب بدو حیران، پریشان، سرگردان، ٹک-ٹکی باتیں مسلسل دیکھتا رہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور بالآخر آنکھیں چھلک گئی، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آگے بڑھا، ختمی مرتبہ کے قدموں پہ گر پڑا اور دست ادب چھوڑ دی، کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی انسان کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوئی جی، آنے والوں کی خوشی میں باتیں نہ بھول جائیے، 3 باتیں، اور مکمل کر دیں پنجتن آلیہ کی نسبت سے 4تھی بات، آقا ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں، باوقار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ملا نے ہمیں دین کا تصور دیا ہے وہ یہ کہ لمبی سی داڑھی اور پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، محراب بنا اور ہاتھ میں تسبیح ہو، چائنا کی ٹوپی ساتھ ہو، رومال ہو، جب ہم دین کا تصور دیں اور دیندار یعنی کیسا شخص ممکن یہ سب ہو، ایک نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن دیندار نہ ہو۔ ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا دین لمن لا معیشت له، جس شخص کی معیشت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادات کرے، لیکن اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ فرمایا میری نگاہ میں یہ بے دین ہے، یہ فرد کے لیے بھی کہا ہے، معاشرے کے لیے بھی کہا ہے۔ صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ ایک مسلم معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں سب نمازی ہوں، فرمایا نا۔ کسی نے کہا سارے رہنے والے مسلمان کوئی کافر ہوں، فرمایا نا۔ اور جواب دیتے رہے، ختمی مرتبہ نے سب کو رد کیا۔ پھر صحابی نے مجھے یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کی نگاہ میں اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا جہاں دینے والے بہت ہوں لینے والا کوئی نہ ہو، ایک خوددار معاشرہ، ایک خوددار فرد۔ آقا ہمیں باوقار دیکھنا چاہتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس ذہن میں 10 اور روایت کا خدمت عرض کرتا، اب ختم کر رہا ہوں۔ آخری 5ویں بات، آقا ختمی مرتبہ ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر ایک حساس ہے، میری نیند کیوں خراب کر دی، میرا آرام خراب کر دیا، میری طرف ایسے کیوں دیکھا، میرے ساتھ یوں بات کیوں کی، نہ دوسروں کے لیے حساس، دوسروں کے لیے سینسٹیو۔ ختمی مرتبہ کا رویہ انسانوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، خود اس میں مستقل کتب لکھی جا چکی ہے۔ میں اپنے بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے بعد جیسے ہی
سورہ جمعہ شروع کی، ایک سے دو آیتیں پڑھی، سورہ جمعہ چھوڑ دی، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون ترک کی، ایک مختصر سورہ قنوت کو مختصر کیا، مستحبات کو چھوڑا، واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے جلدی جلدی نماز جمعہ مکمل کی۔ جب نماز مکمل کی، آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں؟ میں نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ سفر ہے، نہ جنگ ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی اور دوسری وجہ۔ پھر آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں فرمایا؟ تو کیا فرمایا حضرت نے؟ کہ عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز۔ اب مسلمان زیادہ غیرت مند ہے، خواتین کو نماز کی مسجد نہیں لے کے آتے، لیکن صدر اسلام میں عہد رسول میں خواتین کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتی تھی۔ تو کسی خاتون کا بچہ نماز کے دوران رو پڑا اور اس کے رونے کی آواز تک کی مرتبہ کی قامت تک پہنچی، اور آقا نے نماز مختصر کر دی۔ اور صحابی پوچھ رہے ہیں آپ نے نماز مختصر کی، کیا وجہ ہے؟ کیا جواب دیا؟ میں سننے لگے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آقا ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں سے متعلق، حیوانات سے متعلق۔ یہ حدیث ہے نبی مرتبہ کی، فرماتے کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں، حج کے سفر میں اپنی سواری کو مارے نہ تھکا دے، تو نہ عدالت اس کی گواہی قبول کی جائے گی، نہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے انسان کا حج قبول کیا جائے گا۔ یہ حیوانوں کے ساتھ اور نباتات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رسول کے نام پر لوگوں کے سروں پہ ڈنڈے مارنا، گاڑیوں کے شیشے توڑنا، کسی بچوں کو ان کے باپ سے محروم کر دینا، یتیم کر دینا، نہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں، معاف کیجیے مجھے۔ اگر آپ نے لبیک کہنا ہے تو اپنے کردار سے رسول اسلام کو لبیک کیجیے، اپنے رویے سے وہ رویے اپنائیے جو آقا ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو مطلوب ہے۔ یہ حساسیت انسانوں سے متعلق، حیوانات سے متعلق، حتیٰ نباتات سے متعلق۔ ایک جوان صحابی کے ساتھ کھیتوں کے درمیان سے چل رہا ہے، اور چلتے ہوئے ہوتا ہے کبھی کبھار انسان بے خیالی میں کوئی پتا توڑ لیتا ہے، پھول توڑ لیتا ہے۔ تو اس جوان صحابی نے ایک پتا توڑا اور توڑ کے بے خیالی میں مسل دیا، وہ پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم روکے اور کہا میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں کیا رسول، کہا کچھ تو کیا ہے، سوچو۔ اب صحابی نے سوچا، یا رسول میں نے پتا توڑ کے پھینکا۔ فرمایا میرے صحابی کیا تم یہ سمجھتے کہ تمہیں صرف ایک پتا توڑا؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا نہ، بلکہ تم ایک ایسی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جو زبان دائماً اللہ کی تسبیح و بندگی اور عبادت مصروف ہے۔ آقا ہمیں حساس دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں سے متعلق۔ ایک منٹ باقی میں ایک اور بات کر لیتا ہوں، حیوانات سے متعلق، نباتات سے متعلق، حتیٰ جمالات سے متعلق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ختمی مرتبہ نے جنازہ پڑھایا، لحد میں اتارا گیا اس صحابی کو، قبر بنی، وہ ختمی مرتبہ قبر بیٹھے ہاتھوں سے مٹی مصطفیٰ کر رہے، برابر کر رہے، کبھی سر کی طرف سے لے جاتے، کبھی پاؤں کی طرف۔ وہ باقی صحابہ انتظار کر رہے کہ ہنگام غروب ہے، آگے چلیں تاکہ واپس گھروں کو جائیں۔ یہاں تک کہ جب زیادہ وقت گزرا تو ایک صحابی آئے حضرت کی بارگاہ میں، وہ کیا جملہ کہا کہ یا رسول اللہ مرنے والا مر گئے، کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی قبر کی مٹی کو مسطح کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے صحابی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی کے اوپر ہاتھ رکھو تو وہ بھی سلیقے کے ساتھ ہاتھ رکھو۔ پروردگار ہم سب کو ویسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ ہم سے چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسی نورانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب میدان معاشر میں اپنے مولا آقا کا سامنا
تو ہمارے سید و سردار ہمارے نبی قدمی مرتبہ ہم سے راضی ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ذات ختمی مرتبہ پر ایک مرتبہ درود بھیجیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ جناب مولانا اسحاق رابی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔